الحمدلک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم، مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، پیر طریقت، رہبر راہ رشد و ہدایت، محسن اہل سنت، درویش اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری قادری دام ظلہ، آپ اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور اس مختصر وقت میں یہ ہجوم آشکاں بھی لگ گیا۔ اللہ کریم آپ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس دن میں نے جب پہلی حاضری دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں کہ مجھے لگا کہ جنگل میں منگل ہوتا ہے تو حضرت شاہ صاحب نے منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سب بنایا ہوا ہے، لیکن آج مجھے آپ لوگوں کی یہاں تشریف آوری اور اتنی پر رونق چہروں کے ساتھ موجودگی اس بات کا احساس دے رہی ہے کہ حضرت شاہ صاحب مثل مقناطیس ہیں۔ اللہ کریم ان کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے مریدین و متعلقین و متوسلین ہیں اللہ کریم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل ایک جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز صاحب رضوی دام ظلہ، آپ نے صوفیانہ لہجے میں انتہائی خوبصورت خطاب فرمایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے، اور جو جو پھول آپ نے ہمیں عطا کیے اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے کچھ گزارشات بطور سبق علماء کی خدمت میں اور معروضات آپ کے لیے عرض کروں گا۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے ضرور سیکھیں گے۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم، رسول مکرم، رسول محتشم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس عادت کو ضرور حاصل کیجئے اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سورہ پاک کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اسی میں سے چند علم و حکمت کے موتی کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمتوں میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اس کا میں تفسیری اور محبت بھرا ترجمہ کروں گا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے؟ ووضعنا عنک وزرک، اور فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا ہے؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند نہیں فرما دیا ہے۔ یہ اگر تھوڑا سا شعور رکھنے والا بندہ
اگر اس کلام پر غور کرے تو یہ کلام کلام محبت و شفقت ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر بڑی تسلی و تشفی دی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو. علماء تفسیر نے علم نشرح کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پر 3 باتیں ذکر فرمائیں کہ یہ جو کہا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ وجہ یہ تھی، پہلی وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ کفار ناہنجار وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف زبان تان دراز کرتے تو قلب اطہر و انور پہ بڑا گراں گزرتا اور وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ اور دھیان نہ فرمائیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے؟ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ کیوں کہا کہ وہ باتیں کرتے اور ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا؟ فرمایا ہم نے آپ کو تحمل اور تشفق عطا فرمایا ہے. آپ نے ان کی بولی میں جواب نہیں دینا بلکہ آپ نے نبوت کی بولی میں جواب دینا ہے کہ وہ جو آپ کے مخالف ہیں کل کو یا وہ یا ان کی نسلیں وہ بھی آپ کے خادم و غلام بن جائیں. یہاں پہلی بات یہ، اس لیے اتنی شفقت کا کلام کیا گیا. دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ جو سینہ کھولنا ہوتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں اس کی بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. 2 سائیڈیں آپ لے لیں، 2 جہتیں مراد لے لیں. یہ دوسرا قول ہے. وہ فرماتے ہیں سینہ کھولنے کا ایک مطلب ہوتا ہے روحانی طور پر کہ کسی بندے کو معاملہ فہمی کی طاقت عطا کر دی جائے، کسی بندے کو تفکر عطا کر دیا جائے، تدبر عطا کر دیا جائے. یعنی میں آسان لفظوں میں بات کروں، میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے کہاں کیا بولنا ہے وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پتا ہے کہاں کیا بولنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وما ینطق عن الہوا، یہ بتاتا ہے آپ بولتے ہی وہ ہیں جو میرا رب چاہتا ہے. تو یہ اس سے اگلی منزل ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے اگلی منزل ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. اور اس کی آپ مثال، بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابھی عمر اقدس تقریباً 35 برس ہے آقا کریم علیہ السلام کی. خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، حجر اسود لگانے کی جب باری آئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا. جو 8-10 قبیلے تھے ان میں سے ایک سردار بھی تکڑا تھا، قبیلہ بھی تکڑا تھا. اس نے کہا کہ حجر اسود میں نصب کروں گا. جب بنانے کی باری آئی تو اس نے سب کا ذہن بنایا کہ ہم مل جل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، بڑے ثواب دا کام ہے. سب نے بنا لیا. جب حجر اسود کی باری آئی تو کہنے لگا میں لگاؤں گا. وجہ اس نے کہا صدیوں تک یہ بات چلے گی تے جیسے پیر صاحب کہتے تھے پنجابی جملہ چس دے گا تے ذرا پنجابی چس لے لیں. انہیں آخیا میرے نا دی پھٹی لگ جائے گی. آج کل کئی روڈ کئی پڑیاں پھٹی دی وجہ تو ہی وہ پھٹی لکھی جاندی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس نے کہا جی اے میری نام تو میری پھٹی لگے گی. وہ جو دوسرے قبیلے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو انڈے دے یا بچے دے تو تینوں پوچھے ہی کوئی نہ. توجہ نہیں فرمائی نا آپ حضرات؟ جب عشق بندے کا جوش مارتا ہے نا تو پھر بندہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہونا. کہ کوئی گل نہیں ہے جناب. اگرچہ اس وقت عشق کی دنیا کو تو وہ سمجھتے بھی نہ ہوں گے لیکن آخر محبت ایک تھی نہ خانے کعبے سے. انہوں نے کہا نہیں بھی ایسے نہیں ہوگا، یہ لگانا ہے تو کسی طریقے سے لگاؤ ورنہ ہم تمہیں نہیں لگانے دیں گے. قریب تھا تلواریں نکل آتی، لڑائی ہوتا، وہاں پر خون ریزی ہوتی. اب انہوں نے کیا کیا، بات لمبی ہے میں کلوز کرتا ہوں. فیصلہ یہ کیا کہ سبھی سو جائیں اور 2 بندوں کا پہرا لگ جائے خانہ کعبہ میں. صبح جو پہلے اٹھ کے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے. ان کا جی ٹھیک ہو گیا. صبح ہو گئی، اب وہ سارے سوئے ہوئے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ سب کو سلا دیا گیا اور حبیب پاک کو اٹھا دیا گیا. میرے حبیب سب سے پہلے کعبہ شریف میں جلوہ گر ہوئے. اچھا جب آپ آئے نا تو وہ جو پہرے دار تھے انہوں نے بڑا کیا جملہ بولا، یہ بھی سننے والا ہے. کہتے ہیں جا صادقن و امینن، اور یار وہ آ گئے ہیں جنہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. یہ میرے آقا کریم کا تعارف ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ غیروں کی بولی میں ہے. اگر یہ بھی کہوں تو
اچھا ہوا کیا، آقا کریم علیہ وہ کہنے لگے ہمیں تو توجہ نہیں دی، یہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. اب وہ باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جملہ پچھلے والا سلائے ہوئے ہیں. یہ سارے گئے اور چل کے بوئے کنڈے کھڑکائے ہوئے اٹھو آن والا آ گیا جے. تو وہ جب دیکھا تو حضور تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، آپ جو فیصلہ فرمائیں. اب دیکھیے علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. اس کی جھلک ایک دیکھیے چھوٹی سی. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، حالانکہ مسئلے کا بھی پتا تھا. جی حجر اسود لگانا ہے، وہ کہتا میں لگاؤں گا اور ہماری خواہش ہے کہ ہم سبھی اس میں شریک ہوں، یا یہ ایسی کام ہو جائے لڑائی جھگڑا نہ ہو. آپ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہاں ہے حجر اسود؟ انہوں نے کہا جی فلاں حویلی یا فلاں ڈیرے میں یا فلاں جگہ پہ ہے. فرما چلیے بھئی کتنے سردار ہیں؟ 8. فرما آ جاؤ میرے نال. اب سارے دیکھ رہے ہیں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. وہاں آپ گئے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اقدس کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے بیچ میں رکھا. فرمایا بھی 8 سردار اگے آ جاؤ. ایک کو کہا یہاں سے پکڑ، دوسرے کو یہاں سے، تیسرے کو یہاں سے، چوتھے کو وہاں سے، پانچویں کو یہاں. چادر چاروں طرف سے، بلکہ 8 طرف سے، جنہیں میں نے فرمایا سارے ہاتھ پاؤ. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. فرما سارے ہاتھ پاؤ. سارے نے جناب چک لیا. تے حجر اسود چکے آ گیا. فرما چک لیا جے؟ ہاں جی. فرما ٹورو میرے اگے اگے. آپ نے کہا حجر اسود وہاں سے اٹھاتا چلتے 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 خانہ کعبہ میں آ گئے. خانہ کعبہ میں جب پہنچ گئے، اب ذرا وہ محبت کی تار جوڑے نا اس جملے کے ساتھ، اگر لطف آ جائے تو. وہاں پہنچنے پر میرے آقا کریم نے فرمایا اتنی دور سے تم اٹھا کے لائے ہو، اگر یہاں تم راضی ہو جاؤ تو یہاں سے اٹھا کے دیوار میں اپنے ہاتھوں سے نہ نصب کر دوں. اتنی دور سے تم اٹھا کے لائے ہو، اگر یہاں چاہو تو میں نہ لگا دوں. انہوں نے کہا بالکل لگا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حجر اسود تھا اس کو نصب فرما دیا. توجہ کریں تو یہاں ایک بات کہوں، میرے آقا کریم نے جب نصب فرما دیا تو پوچھا بھی اے دسو بھی یہ پتھر کنے چکے ہیں؟ کہندے سارے ہی چکے ہیں. علم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے. یہ ہے سینہ کھلنے کی مثال. لڑائی بھی ختم، پتھر بھی اٹھا لیا گیا. اور پھر حکمت کا اعلیٰ درجہ دیکھو، حجر اسود کو ان کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا، ہاتھ بھی اپنے ہی لگایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ اس کی ایک جھلک ہے. اب یہ دوسرا معنی تھا. پہلا تسلی و تشفی تھی کفار کے برابر میں، اور دوسری بات یہ روحانی طور پر. اور تیسرا معنی اس کا جو علماء تفسیر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک، اس کا معنی ہے حقیقی طور پر سینہ کھولنا، جس کو پریکٹیکل کہتے ہیں نا، فزیکلی طور پر، پریکٹیکلی فزیکلی طور پہ، ظاہری طور پر سینہ کھولنا، جس کو ہم اگر حدیث پڑھیں یا قرآن مجید کی تفاسیر پڑھیں یا فقہ پڑھیں تو وہاں پر یہ لفظ ہے شق صدر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شق صدر. آقا کریم علیہ السلام کا روحانی طور پر بھی سینہ کھولا گیا، اور ظاہری طور پر، حقیقی طور پر، فزیکلی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بھی آپ کا سینہ کھولا گیا تھا. اور علماء نے اس میں تعداد کی کم و بیش زیادتی لکھی ہے، زیادہ بھی ہے کم بھی ہے، لیکن 3 کو زیادہ مرتبہ بیان کیا جاتا ہے. پہلی مرتبہ جب لگ بھگ عمر شریف 4 یا 5 سال کے قریب تھی، اور اس وقت آپ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تھے. اور دوسری مرتبہ جب اعلان نبوت فرمانا تھا، نزول وحی اس کا آغاز ہونا تھا. اور تیسری مرتبہ معراج کی رات یہ سینہ کھولا گیا ہے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ لیکن یہاں پر بھی ایک لطیف بات ہے، اور وہ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا جب بھی سینہ کھلا ہے نا، حضور فرماتے ہیں ولا وجع ولا دم، فرمایا نہ مجھے درد ہوتا تھا نہ میرا خون نکلتا تھا. اب یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، پیر صاحب کی بات کو ذرا اس کے ساتھ لنک کروں اگر آپ اجازت دیں تو. وہ چمگاڈر سی نا جڑی کہندی میں سورج ڈبو دیتا ہے، تے وہ باہر بھی نکلے تو وہ ماندی نہیں، کہندے سورج دی روشنی جڑی ہے روشنی کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے نور کو نور کون نہیں مانتا؟ یہ بھی سن لیں ذرا. نور کو نور کون نہیں مانتا؟ ایک ہے چمگاڈر، ایک ہے الو. الو بھی آپ نے دن میں اڑتا نہیں دیکھا ہے، رات ہی اڑتا ہے. یہ دن کے نور کو نور نہیں مانتا، کہتا ہے کو نور ہے چھڈو پرے جی، میں مانتا ہی نہیں. ایک ہے چمگاڈر، ایک ہے الو، اور ایک اور بھی ہے، وہ ہے الو دا پٹھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات. ایک ہے چمگاڈر، ایک ہے الو، ایک ہے الو دا پٹھا. الو دا پٹھا کیڑا ہے؟ میں کہا جڑا مصطفیٰ دا نور نہ مننے الو دا پٹھا نہیں دکھاؤنا ہو. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ.
او بیٹھے ہو، ذرا غور فرمائیں گے آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور محض نور ہیں یا محض بشر ہیں، یہ یاد رکھ لیں، بشریت کی تو ہم منکر ہیں ہی نہیں، بشریت کا جو منکر ہو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ بات یہ ہے بشریت کے ساتھ نورانیت بھی ہے، مسئلہ یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اور ادھر دیکھیں، اگر یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کو جب میں نے پڑھا تو میرا مسئلہ یہ حل ہوا تھا کہ یہ اس کو کیسے سمجھے۔ آپ نے فرمایا ایک ہے خالق، اس کا درجہ، ایک ہے مخلوق، اس کا درجہ، بیچ میں محبوب پاک کا وسیلے کے طور پہ رب نے درجہ دیا، اور نورانیت بھی دی تو سب نوریوں سے اعلیٰ، بشریت دی تو سب بشروں سے اعلیٰ۔ اور یہ کیوں عطا کی؟ اب جملے کا لطف لیجئے، بعض جملے ہوتے ہیں جو نا دل کی تہ میں اترنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب آپ فرماتے ہیں نورانیت تو بشریت بیک وقت اس لیے دی کہ جب رب سے کچھ لینا ہوتا تھا تو نورانیت غالب ہوتی تھی، جب ہمیں کچھ دینا ہوتا تھا تو بشریت غالب ہوتی تھی۔ اب اس کی مثال یہاں پر یہ شق صدر کے مسئلے میں عرض کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ شق صدر ہوا، نہ خون نکلا نہ درد ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بندے سے جو نور نہیں مانتا، ہم تو بشر کے ساتھ نور بھی مانتے ہیں نا، تو میں نے کہا میں تجھے کٹ لگاتا ہوں، انہیں لگ جاندہ، پتا کہتا نہیں اتھے تو دوتریاں چھوٹ جانیاں نے، ایسا ہی ہے نا، تو پھر کیا مسئلہ ہے حضور کا کیوں نہیں نکلا خون؟ یہ تو مینوں نہیں پتا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ تینوں پتا ہوندا تے سننی نہ ہو میں اکثر سادے لہجے میں کہہ دیا کرتا ہوں۔ اب ذرا سنیے، ایک جہت یہ ہے خون نہیں نکلا، سینہ شک ہوا 3 مرتبہ، خون نہیں نکلا، کمال، درد بھی نہیں ہوا۔ اچھا دوسری طرف یہی میرے آقا ہیں اور یہ میدان احد میں جلوہ گر ہیں، وہاں پر ایک کنکری آ کے لگتی ہے، آپ کے دندان مبارک کی ایک نوک تھوڑی سی شہید ہوتی، یہ بھی تصحیح کر لیں، بعض کہتے ہیں پورا دند مبارک تے پھر وہ نہ علی جناب حضرت ویسے کرنی والی تو بڑی لمبی چوڑی گل ہے، تو انہاں آگے جان دی لوڑ نہیں، ڈکیو تھوڑا جہا۔ لیکن یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اب سیرت پیر صاحب سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے؟ حضرت کے پاس تقریباً 250 کتابیں سیرت کی ہیں اور کہتے ہیں سبھی پڑھی ہوئی ہیں میری الحمدللہ۔ سیرت نگاروں نے یہاں پر جو جملہ لکھا ذرا لطف لینا اگر آ جائے، فرمایا کہ وہ جب کنکری لگی نا تو ایک ذرہ دندان اقدس کا جب شہید ہوا تو عمومی طور پہ جب دان ٹوٹ جائے تو وہ حسن نہیں رہتا، فرمایا مصطفیٰ کے حسن میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء نے لکھا وہیں سے نور نکلتا تھا، جب آپ کلام کرتے تو سامنے والی دیواروں پہ پڑا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یعنی میرے رب نے ایسے سنوارا ہے کہ کوئی کوشش بھی کرے تو اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں آ سکتا، مزید حسن پیدا ہو جائے گا۔ جیسے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے، آپ کہیں گے اے بات ادھر کدھر آ گئی؟ دیکھیے، آپ کا نام علی میرے آقا نے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ عربی جو لغت والے لوگ ہیں نا وہ بڑے کرو فر سے یہ بات کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے، آپ جب پہلے دن ہی جائیں نا تو حرف اور اس کی قسمیں جب پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پر بے معنی اور محمل حروف بھی پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جب عربی لوگ کسی لفظ اور نام کو بگاڑنا چاہیں نا، وہ پہلا لفظ مٹا کر واو لگا دیں تب بھی بگڑ جاتا ہے، سمجھا؟ بگڑنا سمجھ دیو نا، اور جب آخری لفظ مٹا کے واو لگا دے تو پھر بھی وہ نام بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، ٹھیک ہے جناب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ میرا نام ہی لے لیں یار، آپ کسی اور کا نام لوں گا تو کسی کا دل نہ دکھ جائے نا، آپ سمر کی واو سے ہٹا کے واو لگائیں تو ومر بن جائے گا، تو کیا بن گیا؟ یہ بگڑ گیا نا، معنی بگڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم یوں، ہمیں ناز ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا فن ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ہم بگاڑ لیتے ہیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر آخری لفظ رے ہے ہٹا دو سمف بن جائے گا، پھر بگڑ جائے گا۔ حضرت علی کا نام میرے آقا نے ایسا رکھا، میں کہا تکڑا ہو، پہلا لفظ ہٹا کے والا علی سے ولی بن گیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ علی سے ولی بن گیا، اور آخر میں یہ ہٹا کے واو لگا کہ علی سے اولو بن گیا۔ یعنی اگر کوئی بگاڑنا بھی چاہے، جملے دی چاس لینی نے، چاس میڈا سونا چاس لینی نے، پیر صاحب علی سبحان اللہ لوکائی بیٹھے ہو بھی کڈنی پاؤسی، ہاں اس جملے دی چاس لینی ہی نے۔ مولا علی کے نام کو کوئی بگاڑنا بھی چاہے وہ خود تو بگڑ جائے گا، علی سنورتا ہی چلا جائے گا۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ
سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ جزاک اللہ خیر. تو بات بہت دور چلی گئی. جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، شک صدر ہوتا ہے نہ خون نکلتا ہے نہ درد ہوتی ہے، اور ادھر میدان احد میں ہے یہاں سے خون کا قطرہ نکل آیا. اب سوچنے والی بات تو ہے نا کہ وہی نبی ادھر ہیں. حضور پیر صاحب آپ کی توجہ حضرات علماء شاہ صاحب کی بلا، یہ سوچنے والی بات تو ہے نا. یہ صرف ان کی دعا لینے کے لیے، ورنہ یہ بات آپ کے سننے والی انہوں پتہ ہے. اب وہی نبی ادھر ہیں جب معراج کی رات ہے یا ہجرت کی جس طرح نزول ہونا ہے، شک صدر ہے، لیکن وہاں پر درد اور خون ہے. وہاں پر ایک چھوٹا سا ذرہ لگتا ہے کنکری کا تو خون نکل آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہ ساڈا عقیدہ کھلدا پیج ہوں سنے ذرا. کیسے؟ میں نے کہا جب معراج کی رات جا رہے تھے تو رب سے کچھ لینے جا رہے تھے تو نورانیت غالب تھی. نور کا خون نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب میدان احد میں تھے تو امت کو شہادت کا جذبہ دے رہے تھے تو وہاں بشریت غالب تھی. یہ ہے اصل مسئلہ. جہاں نورانیت غالب تھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، اور جہاں بشریت غالب تھی عوارض بشریہ ظاہر ہو گئے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ او سمجھئی وے. یہ ہے اصل مسئلہ. ہمارے نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. آقا کے وسیلے سے اللہ نے سب کو دیا. بس اوقات یہاں پر کئی تواڈی بولی چاہتے چاخ مرے اندن نا ٹائم تھوڑا نہیں تو اتنا مرے سا نہیں جتنا گھیلے سا. کہتے ہیں نا ان کی بولی میں حضرت ایک بات ہوتی، لیکن میں کیا کروں، وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. او یار یہ نبی پاک اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ہیں؟ بڑا تڑپتے ہیں. تو میں نے کہا پھدکنے کی ضرورت نہیں، تینوں بھی دوائی دے لینا تھوڑا جلی. اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے چونکہ قادر جو ہے وہ مالک جو ہے، لیکن ہم لے نہیں سکتے چونکہ ہم عاجز ہیں. اور یہ تو تیرے اوپر مہربانی کر دی کہ صدقہ مصطفیٰ کا تجھے ہر چیز عطا فرما دی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اور پھر بھی تم باتیں کرتے ہو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے بندے دا پتر بان ہے. لیکن عاشق تو خوش ہو گئے نا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ فزیکلی طور پر بھی آپ کا سینہ کھولا گیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ تھوڑا ساتھ دے دیں تو یہ بھی سنا دوں. اللہ اکبر. جب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کا قلب انور و اطہر و مطہر و منور و معمبر سونے کا لایا ہوا تھال جنت میں سے اس سے راہ کر شاہ صاحب جب لے کے جانے لگے نا، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور اوروں نے بھی کئیوں نے اس بات کو لکھا ہے. آپ جب لے کے جانے لگے تو یکدم جب آپ نے توجہ فرمائی نا تو یکدم او جی میں بندہ ہو ہاں سبحان اللہ بلے بلے چت ساندی نا بندے نو اے بھی اندر کاشا ہوندی ہے تے تاں ہوندی ہے. ہاں یہ ایک عجیب. بس اوقات کئی بندے کہتے ہیں چپ کر کے تقریر نہیں سنی جاندی. میں کہا یار تینوں کہ آکھیا نہیں سنی جاندی، لیکن اندر کچھ ہوے نا وہ جدوں پھر سگنل آوندے نا جو ہی سگنل جدو سگنل نہ موبائل چپ کر کے سگنل پورے میں ٹان 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 کیے آدھا سگنل آ گئے میسج آئے کھلوتے نہیں. یہ عشق کا میسج ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ سگنل آنے بھی چاہیے بالکل. ہاں جو چپ کر کے بیٹھے وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ ایک دیکھیں میں نے تو اس دن میرا ذہن تو مطمئن ہو گیا تھا. نبی پاک علیہ السلام جس دن حج کے لیے تشریف لے کے جانے لگے نا تو فرمایا کہ صحابہ احرام باندھو. یہ مشکات حج والے چیپٹر میں میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. احرام باندھ لیا، تلبیہ شروع ہو گیا، 1 مرتبہ واجب 3 مرتبہ سنت بلند آواز سے پھر آہستہ ہو گئے. اور وہ بھی قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے تھے چونکہ حضور کے سامنے اونچا بولنا لا ترفعوا اصواتکم اس پہ حکم ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجا. فرمایا جبرائیل ہن دل کرے تو مڑ اونچا بول پویا نہ بولو تو مسئلہ کوئی نہیں. تہاڈا ذوق پہلے ہی عام محفلاں تو بعد تے سہی. ہاں تہاڈا 100/100 نمبر نہیں، میرا چند 100/112 ہے. بلکہ پیر صاحب جڑی تقریر کی اس نو رلا کے 111 بھی ہے تے 112 بھی ہے. تہاڈے ڈبل نمبر ہیں. آپ پریشان نہ ہو کہ شاید ہمیں کہہ رہا. نہ ایسی کوئی بات نہیں. صرف ایک بات کر رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو وہ یہاں سے اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا. میرے حبیب کو میرا سلام کہیے اور ساتھ فرمائیے اپنے غلاماں نو آکھو بھی آج مٹھا نہیں، آج لبیک اونچی اونچی آکھو.
وہ تو گونگیاں دی بھی سن لیندا تے پھر اونچا کیوں آکھایا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے جو بات لکھی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں یہ اظہار عظمت کے لیے تھا. تو بسا اوقات اونچا بولنا مالکاں دی عظمت واسطے ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس واسطے اونچا بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بیٹھے ہو بیٹھے رہے آج ذرا. اب جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اوہ کیا بات کیا نال والے فرشتیاں پتہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. ساتھ والے فرشتے کہتے ہیں حضرت کیا ہوا، آپ ہمارے سردار ہیں، کیا ہوا؟ آپ کو یکدم ایک وجد سی آواز نکلی، کیفیت آئی آپ کے اوپر، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یار اس دل جیسا میں نے دل دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر، اس دل جیسا میں نے دل دیکھا ہی نہیں. ہوں اگلی گل، چس نو بھی چس نہ آوے تے روپیے واپس. خوش ہو جائیں گے نا. یہ بھی ایک تفنن طبع بھی ایک لذت ہوتی ہے نا، اس کو بھی حاصل کیا کریں اگر ہو شریعت کے دائرے کے اندر ہی. تو کہا میں نے دیکھا ہی نہیں. تو باقی فرشتے کہتے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں لہو عینان تنظران و لہو اذنان تسمعان. فرمایا اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو ہر شے دیکھ رہی ہیں، دو کان ہیں جو ہر چیز سن بھی لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ ہے میرے آقا. تو یہاں سے میرا مسئلہ تے حل ہو گیا نا. دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں کہا وڈ کے مر نہیں، دو اکھیں ایتھے نے تے دو ایتھے نے. اس گال تے بلکہ یہ صرف چار نہیں ہیں. پیر صاحب کی مسکراہٹ نے مجھے ایک اور بات یاد دلا دی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف چار نہیں ہیں، دو یہاں دو یہاں نہیں، بلکہ یہ جو مہر نبوت ہے اس میں بھی دو باریک آنکھیں تھیں. حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. اب سادہ بات کہنے لگا ہوں، جس کو چاس آ جائے لطف آ جائے اپنا مزہ اپنے حصے کا لے لے. اور وہ یہ ہے، میں آخیا جی دیاں 6 اکھی ہیں تے مینوں دس اونوں دیوار دے پیچھے تے نہیں پتا. جا پراں واندھا رہو، عقل دا علاج کرا. سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو. اعلیٰ حضرت صاحب نے تو مسئلہ ہی حل فرما دیا. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قلب انور ہوا تھا. سبحان اللہ. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ حاضری پیش کی حضور، تو وہاں نا ایک بندے نے یہ سوال کر دیا، او تو سوشل میڈیا تے وے دینا دیو سانو یہ بلائیں ٹکر دیاں راندیاں. تو پھر ان کا علاج بھی بسا اوقات فقیر پھکی تیار کر کے رکھتا ہے نا کبھی کبھار. اور ہن تے پیر صاحب ماشاءاللہ یہ تو ماسٹر نے نہیں ہے نا گلاں دے، سوال اور جواب، اور یونیورسٹی پڑھے لکھے جو مرضی آ جائے بس سوال کر تے انشاءاللہ فوراً جواب. غوث پاک کی زندہ کرامت. اچھا اس نے ایک سوال کر دیا، کہندا جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آپ ثابت کریں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جٹکی جی گل دینے چاہیے. میں کہ یار مینوں یہ دس، اے دیوار اے دے پیچھے دا مینوں نہیں پتا، پھر میں گل دس پوچھ. میں کہ جی میں اے دے اوتے بہ جاواں تے موڑ. بالکل دیسی گا میں جناب نا سٹی نا. میں کہ تینوں بھی نہیں پتا تے جو اوتے بہ جاویں تے موڑ. آخے لالا بات ہندو بھی پتا تے ہندو بھی پتا. میں کرنا سل مکی، یہ جو دیوار کے اوپر بیٹھ جائے وہ تو دونوں طرف دیکھ لیتا ہے، تو جو معراج کی رات عرشوں پہ گیا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بسا اوقات بہت بڑی بڑی دلیلیں وہ کہہ دیتا میں نہیں مندا تھا. یہ گال تے آدھا یار یہ تو کیا کیتا ہے جناب. آدھا گال تو ٹھیک ہے، میں منے سے بھی صحیح ٹھیک ہے. تو بات کہیں دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے. الم نشرح لک صدرک. میں ذرا ٹائم دیکھ لوں، ہے ٹائم؟ جی ٹھیک ہے ٹائم ہے. ویسے میں بالکل یہیں اینڈ کرنے لگا تھا کہ باقی آیات کی تفسیر پھر صحیح اور ان کے تحت جو مزہ ہوگا وہ پھر صحیح. چلو پیر صاحب کا آرڈر ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مدینہ کرنٹ پورا ہے تھوڑا. کیوں حضور ہے؟ بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، یقین فرمائیے وہ لطف نہیں آتا جو اس آستانے کا خاص میں سمجھتا ہوں حصہ ہے. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. ذرا توجہ فرمائیے اور غور سے فرمائیے. فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نا ایک قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید یہ انسانی بولی میں جو محاورے بولے جاتے ہیں نا ان کے مطابق بھی نازل ہوا ہے. رعایت کلام اتنی ہے، کوئی کلام کا حسن نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ ہو.
کسی بندے کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں تو اتنا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے پیر صاحب, سمر صاحب, شاہ صاحب تسی آ گئے ہو, مینوں تسلی ہوئی ہے لیکن نہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے. حالانکہ ٹوٹی تو نہیں ہوتی, یہ ایک بطور محاورہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ پریشانی اس کے اوپر ایسی آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ یہاں پر اسی محاورے میں استعمال ہوا ہے, یاد رکھ لیجئے. فرمایا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے بظاہر آپ کی کمر توڑ رکھی, یعنی آپ کے اوپر وہ چیز ایک بڑی محسوس ہوتی تھی, آپ کو ہم نے اتار دی. اور وہ ہے کیا؟ وہ دو چیزیں ہیں, سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. پہلی چیز فرمایا کہ امت کی مغفرت کا, جو آپ اللہ اکبر, جملہ پورا ہی نہیں ہونے دیتا, پہلے ہی بول پئے ہو. سمجھ آئیے؟ امت کی مغفرت کا جو آپ کے دل کے اندر ایک سوال تھا وہ بہت آگے تک پہنچ گیا. مطلب آپ کے اوپر ایک بوجھ رہتا تھا کہ امت کا کیا بنے گا. فرمایا حبیب ہم نے اتار نہیں دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پتہ کس درجے کا اتارا ہے؟ سناؤں آپ حضرات کو. ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہی کتاب لکھی ہے حیات النبی, اس کے اندر رات میں نے یہ روایت پڑھی ہے. اے ہلو تواڈا لنگر تے تواڈے گھر چی ورتیندا پے ہیں, ضرور اس کو پڑھا. حضرت شاہ صاحب نے بڑی لاجواب کتاب لکھی ماشاءاللہ. میں نے کہا چلو اس کو نیت کی بھی, آج میں اس کو پوری پڑھتا ہوں. بس تھوڑے ہی صفحے رہ گئے جی, انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی. تو کافی دنوں سے موقع بھی نہیں مل رہا تھا. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے, اگر ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ یہ فرمائیں قیامت والے دن آپ اپنی امت کے کتنے لوگوں کی شفاعت کروائیں گے؟ آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے. آپ نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر, او کما قال علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اپنی اتنی امتیوں کی بخشش کرواؤں گا, شفاعت کروں گا, تمہاری دنیا میں اتنے درخت نہیں, اتنے درختوں کے پتے نہیں, تمہاری دنیا میں اتنی بجری نہیں جتنوں کو بخشوا کے میں جنت میں لے کے جاؤں. یہ میرے آقا کریم نے کہا. توجہ ہے آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ فرمایا محبوب آپ کا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا. اور وہ کیا تھا؟ امت کی مغفرت کا. امت کیسے بخشی جائے گی؟ اور اگر آپ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہائے 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 ہائے, اس کی تفسیر پڑھے نا, یہ روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ, اہل بیت کے عظیم آفتاب, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ پڑھ کر تمہیں بہت تسلی ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن ہم اہل بیت کو یہ آیت پڑھ کے زیادہ لطف آتا ہے. کہا کیوں؟ فرمایا میرے نانا جان سے میرے بڑوں نے پوچھا تھا کہ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو راضی کریں گے, تو آپ کب راضی ہوں گے؟ اور سنو تو ایسے ہی نہیں آتا ہر محفل میں. فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر رہے گا میں راضی ہونا ہی نہیں. راضی تب ہوں گا جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ فرمایا یہاں پر پہلا بوجھ کیا مراد تھا؟ فرمایا کہ وہ امت کی شفاعت. توجہ نہیں فرما رہے. اللہ اکبر. ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے, آمین فرما دیجئے. اور یقیناً نصیب ہوگی. اللہ پیر صاحب نے فرمایا نا درجہ یقین کو پہنچیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو صوفیانہ طریقہ ہے اور اہل سنت میں بھی یہی ہے, ہمیں بین الخوف والرجاء رہنا چاہیے. بالکل اتنی تسلی بھی نہ ہو جائے کہ ہم اعمال چھوڑ بیٹھیں, توجہ نہیں فرما رہے, اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ ہم ویسے ہی مایوسیت کی صف میں چلے جائیں. بین رہنا چاہیے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آ جائیے ذرا آخری بات کر کے پھر میں انشاءاللہ گفتگو کو کلوز کرنے لگا ہوں. گرامی قدر حضرات, دوسری بات کیا تھی؟ اب اس پر بہت سارا آگے کلام ہو سکتا ہے, یہ پورے گھنٹے کی تقریر ہے صرف یہی قول, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا دوسری بات بھی کر کے دعائیں سمیٹ لوں, اور آپ لوگ بھی کوئی اپنا روحانی لنگر تو لے ہی لیا, تو دوسرا لنگر بھی کھا لیں, کیونکہ اس آستانے کا لنگر بھی بڑا مشہور ہے نا جی. اللہ کے فضل سے غوث پاک کی بس نگاہ ہی نگاہ ہے, عطا ہی عطا ہے, اللہ فضل فرمائے. اب آئیے ذرا اگلی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. دوسرا اس کا معنی جو علماء تفسیر نے بیان کیا بوجھ کا, فرمایا
احکام شریعت کی سختی کا بوجھ، یہ مراد تھا۔ فرمایا یہ بھی اتار دیا۔ آقا کریم علیہ السلام بڑے اپنے یعنی پچھلی امتوں کے واقعات و قصص و احکام پڑھ کے نا تو آپ پریشان رہتے تھے کہ میری امت کے لیے کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں نبی مختص کر دے کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، باقی کسی جگہ پہ نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ لیکن جب باری آئی حضور کی، فرمایا محبوب آپ کے، یہ مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا ہے، فرمایا بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی کسی دے گھر آوے تے بڑا خوش ہوندا استقبال کردا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار تو ایتھے پیر پائے نے نا تے ساڈا اسی تو وس پے ہیں، اے محبت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی ساری سلطنت حضور کی ہے، لیکن جدو زمین دے وچ پیر پائے نا مبارک قدم، فرمایا سونیا تیرے انہاں نورانی قدماں دا صدقہ ساری زمین کو میں نے مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں کسی کا جی چاہے جگہ پاک ہو تو فرمایا وہ سجدہ کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، غصب شدہ جگہ پر بھی نہیں ہوتی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے میں ہن گال ٹوراں تے مختاریا گال جانیاں ہی ود ہے، تو میں ادھر جانا نہیں چاہتا، ذرا واپس پلٹیے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی، کمر توڑ رکھی۔ کیا مطلب؟ میری امت کے لیے کیا آسانی ہے؟ فرمایا پہلوں کے لیے ایک جگہ، تیری امت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ جھلک دی ہے، جھلک، اگر توجہ کریں تو دوسری بھی سنا لیں۔ پہلی امتوں پر آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت نے تو فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، حضرت فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی، جو مسئلہ پوچھیں وہی بات ہے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس آپ کے قریبی گھر کا، غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا آپ کے بہنوئی تھے، وہ تشریف لائے تو کہنے لگے احمد رضا ایک مشین آئی ہے، اس میں جو بھی سوال ڈالو نا تو فوراً جواب دے دیتی ہے، کیلکولیٹر نیا نیا ہے نا جی، انہوں نے کہا جمع تفریق ضرب تقسیم کا جو بھی سوال ڈالو فوراً وہ جواب اینج لکھو اینج تو جواب کٹ کے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا آپ تو کہتے ہیں کہ وہ صرف ریاضی کے سوال حل کرتی ہے، میرے پاس بھی ایک مشین ہے، اس میں جو بھی سوال ڈالو جواب فوراً آ جاتا ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ نے مجھے تو کبھی نہیں دکھائی، تو وہ مجھے بھی دکھا دیں کہ کہاں ہے، کس صندوق میں، ذرا میں بھی دیکھوں۔ آپ نے انگرکھے مبارک اور اپنے جبے مبارک کے بٹن کھولے، سینہ اقدس کو ظاہر فرمایا، فرمایا وہ مشین یہ ہے جو بارگاہ اقدس سے احمد رضا کو نصیب ہوئی ہے، یہ ہے سینہ۔ آپ فتاوی رضیہ شریف پڑھ کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت صاحب سے جیسا سوال ہوا ہے، ایک بندے نے فارسی میں سوال کیا، آپ نے فارسی میں جواب دے دیا، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ دوسرے نے عربی میں کیا، آپ نے عربی میں جواب دے دیا۔ تیسرے بندے نے آدھا فارسی آدھا عربی، آپ نے ویسے ہی جواب دے دیا۔ اور اگلی گل فتاوی رضیہ شریف پڑھیں، ایک بندے نے اشعار لکھے فارسی کے اور اس میں سوال لکھ دیا، اعلیٰ حضرت نے جواب میں بھی اشعار لکھے، مزہ نہیں آیا، ایس گالتے مزہ نہیں آیا، آخری باری ہو گیا پورا، سمجھ آ رہی نا؟ اعلیٰ اچھا اردو میں اشعار لکھے سوال اور آپ نے اردو میں اشعار لکھ کے جواب دے دیے۔ اچھا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی شریف پڑھنے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بس اوقات آدھے صفحے کا سوال ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، بس جواب ہو گیا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، آدھے صفحے کا سوال ہے، جواب ہے نہیں، جواب ہے ہاں، بس ختم۔ بسا اوقات ہے صرف اتنا پوچھا ہمارے نبی سب نبیوں میں افضل ہیں یا نہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی یہ سوال آ گیا، پھر اعلیٰ حضرت کا جو سمندر علم ہے حرکت میں آ گیا اور قلم بھی حرکت میں آ گئی، پھر جو علم کے دریا بہائے کتاب پوری لکھ ڈالی، سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سامنے والے بندے کو بھی جان جاتے تھے کہ اس کی علمی استعداد کتنی ہے، اس کو جواب کیسے دینا ہے، اور ساتھ جب جواب لکھتے تھے تو یہ بھی پیش نظر ہوتا تھا کہ اس کا جواب مختصر دینا ہے یا طویل دینا ہے، اور یہ بھی دیکھتے تھے۔ بس اوقات ایسا ہوا ایک سوال آیا، آپ نے 3 ماہ کے بعد جواب دیا ہے، بس اوقات آیا فرمایا رات کو آیا تھا، تہجد کو پڑھا ہے، کل کو ہم نے جواب لکھ دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت جان جاتے تھے کہ وہاں پر یہ فتنہ اٹھنے والا ہے، پہلو او نو مانڈ کاٹ لو، باقی نو جواب موڑ دے لئی سان۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ کرامت ہے، کبھی پڑھے نا آپ سوال تو آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں، اعلیٰ حضرت کے ویسے ہی آپ دیوانے بن جائیں گے۔ اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ غوث پاک کے بھی دیوانے ہیں، یہ احمد رضا کے بھی دیوانے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے یہ زمین یہ احمد رضا کی زمین ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور یہ غوث اعظم کی زمین ہے۔ بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرے امت پر جو شریعت کی سختی کا بوجھ ہوگا وہ بھی ہلکا ہو جائے۔ پہلی امتیں جب زکوٰۃ دیتی ہیں تو ان کا تو بہت لمبا چوڑا حساب ہوتا تھا، چوتھائی تو جو ہے ہمارے اوپر 40واں حصہ سوکھا کراں، آسان کروں، ₹1,00,000 ہے تو 25,000 زکات دیو، پہلے واسطے آرڈر ہے سی، جدو ساڈی واری آئی 25,000 لکھ تے فرمایا نہیں، 20 نہیں، 15 نہیں، 10 فرمایا نہیں، 5 فرمایا نہیں، اسی آسانی کرنی ہے۔ ساڈے حبیب پریشان نے تھے، اسی تو 5 کیوں آکے، 4 نہیں، 3 نہیں، کتنا فرمایا صرف 2.5%۔ کتنی آسانی ہے بتائیے ذرا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، فرمایا کیا ہم نے بوجھ اتار نہیں دیا جس نے بظاہر آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی؟ سبحان اللہ، توجہ ہے سب حضرات کی؟ ٹھیک ہے، یہ تھا اصل۔ اب اس پر بھی بہت سارے نظائر میرے پیش نظر ہیں، لیکن علماء کی خدمت میں میں نے جتنا سبق سنایا اللہ اسے ہی قبول فرمائے۔ اور جی اللہ اکبر، حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں 5 منٹ 5 تندے تیرے ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، میں 5 منٹ اور حاضری دیتا ہوں، لیکن حضرت صاحب نے جو خاص بات ارشاد فرمائی ہے نا، ذرا میں اس کی طرف آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ آج کل فتنے چل رہے ہیں نا، بد مذہب کی صحبت، اس سے بچنا۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ جو ظالم قوم ہے جب تمہیں پتہ چل جائے تو ان کے ساتھ بیٹھنا، اور سب سے بڑا ظالم ہوتا ہی وہ ہے جو عقیدے کا ڈاکو ہو، اور جس کا عقیدہ بگڑ جائے وہی بد عقیدہ ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑے کمال کی بات کہی ہے، توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو۔ فرماتے ہیں یہ جو صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں سب سے بڑے منافق یہ ہوتے ہیں، چوپی ہو گئے، سمجھ آئی نا، اے تو ویلنے چ پورا دیونا پوسی، بلکہ وہ جی میں ویلنے چ گنا کٹ کے دوبارہ مروڑ کے موڑ تندا ہے، میں تو ہینج تن کے جاسا ہوں، گل تو آ گئی ہے نا، بلیس ہوتا صحیح نا، سبحان اللہ انہیں نا جی، چونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے، اس کے تقریباً ہم سپیشلسٹ ہیں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ کیوں پیر صاحب کی بلا؟ یہ کیا ڈرامے لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں؟ یہ جو موبائل ہے نا، اب سنیے جو میں نے بات کہی اس کو ادھر ہی روکنا ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اپنے بچوں کو ذرا بچایا کریں مہربانی، خود بھی دیکھنے والی طے کر لے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے۔ گھر میں جیسے گاڑی کو لاک کر کے سائڈ پہ کھڑا کر دیتے ہو نا، انہوں بھی لاک کر کے ذرا ڈرا دے، تون دے، ہر وقت لگے رہتے ہو منڈیا نو کہندے ہو کہ تسمیاں پڑھ کے پڑھو، انہیں ہنج تو نہیں نہ پڑھنی ہے، تو بہرحال اسے بچنا چاہیے، جب تک نہیں تھے تب بھی تو تھا نا۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ نمبر 2، اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ یہ رابطہ کروا دیتا ہے، رابطہ جائز طریقے سے ہونا بھی چاہیے، استاد سے، پیر سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اعزا اقربا سے، یہی رکھنا چاہیے۔ لیکن کروں کیا کہ جب یہ آیا تھا یہ صرف رابطہ کرواتا تھا، پھر اس میں میسج آ گئے، پھر وائس آ گئے، پھر واٹس ایپ، یہ آہستہ آہستہ جو صاحب اولاد ہوا نا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، یہ صاحب اولاد ہوا تو بس اوقات زیادہ اولاد ہو جائے تو تربیت کرنا بھی اوکھا ہو جاتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ تو یہ قوم گئی وگڑت، اے دے وچ ہن جہان دی ہر شے دے وچ کھلوتی ہے، تو اس واسطے نا توجہ ہے۔ اب ہماری توجہ رابطے کی طرف کم ہے، بس اس کی اولاد میں سے بس کسی کے پیچھے عمل، کوئی واٹس ایپ کے پیچھے ہے، کوئی فیس بک کے پیچھے ہے، نہیں کوئی ٹویٹر کے پیچھے ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ تو بہرحال دی اولاد کو بچ بنو چنگی گل ہے، پیو نالی بنا کے رکھو، چلو نہ منے سو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک اس کا اچھا کام یہ ہے۔ دوسرا، پہلے ہمیں لوگ تانا دیتے تھے سنی ہیں بریلوی ہیں جو میلاد مناتے ہیں بس، اور کوئی بھی نہیں کرتا ہے، ایسے خرچہ کرتے ہیں فلائیں۔ اس 12 ربیع الاول کو جب آپ نے موبائل کھولا تو اس نے بتایا پاکستان میں جلوس ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، ترکی میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، فرانس میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، جتنے عرب امارات ہیں وہاں سب میں ہو رہا ہے۔ میں کیا کم از کم چلو اے کو انہیں بندے دے پتراں والا تو کام کیتا ہے نا، بھی اے دسیا ہے بھائی صرف بریلوی نہیں سارا جہان ہی حضور دا عاشق ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو دوسرا کام بھی یہ تھا چنگا ہے،
ہوں تیسرا بھی دساں چاہ یہ تمہوں ماں کھا پاؤ سی میں دسیں میں پہلو اپنا پسینہ پوچھ لوا مڑ تے کھڑنے بھی تو ہیں نا توجہ تو نہیں فرمائی نا آپ حضرات نے بیٹھے ہو ہائے 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 گرامی قدر حضرات ذرا اس بات کو سمجھیے گا اس دفعہ حضرت اس نے نا ایک اور بہت اچھا کام کیا ہے پہلے تو ہمیں نہیں مانتے تھے جب ہم بتاتے تھے نا کہ وہ لوگ جو عقائد پر مضبوط ہیں ان کے پیچھے چلو دوسرے بندے کو چھوڑ دو اور ہم بتاتے رہتے تھے کہ یار فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ تو تم ہمیں بھی نہیں مانتے تھے لیکن اس موبائل نے نا بالکل ننگا کر کے لوگوں کے سامنے کر دیا ننگا کرنا مطلب واضح کر دینا محرموں کے اندر چند ایک ایسے لوگ تھے جو ہم نے رافضیوں کے سٹیجوں پر دیکھے اور جب ربیع الاول آیا تو وہ سنیوں کے سٹیجوں پہ آ گئے میں نے کہا یہ لوگوں کو پہچانو یہ ہیں وہ دھوبی کے کتے نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں ہم کل بھی احمد رضا کے تھے ہم آج بھی احمد رضا کے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ اکبر ویسے تو اتحاد پتہ نہیں کب ہوگا لیکن نعرے میں اتحاد ضرور رکھنا چاہیے اتحاد کے ساتھ سبحان اللہ کہیے تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے پہچانو ان منافقوں کو ان بھیڑیوں کو بزرگ کہتے ہیں گد ہوتی ہے نا گد یہ گرج بھی آدھے ہو کی آدھے ہو اپنی بولیے گد گیج اچھا یہ جڑی گیج ہوندی ہے نا اس کو صرف مال چاہیے بس حرام ہو حلال ہو اسے اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے یہ ہیں وہ ہمارے مسلک کی گرد جن کو مال چاہیے حرام ہے کہ حلال ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا کے بندو ان لوگوں کو پہچانو کون ہے جو خارجیوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں اور قصیدے مودودی کے پڑھتے ہیں ظالمو شرم نہیں آتی تمہیں اور کون ہے جو رافضیوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو اتحاد کریں گے او بھائی تم کسی بھول میں ہو جملے کا لطف لینا اگر سمجھ آ جائے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لیبیض اللہ الخبیث من الطیب ہم نے طیب مال پاک مال الگ کر دیا ہے حرام مال الگ کر دیا ہے او حلال و حرام کو اکٹھا کرنے والے ظالمو یہ تم سے نہ ہوگا حلال حلال ہے حرام حرام ہے کبھی تم یہ کام نہیں کر سکتے ظالمو پیشاب کو دودھ میں ملانا چاہتے اور دودھ کو پیشاب میں نہیں ہو سکتا ہے دودھ دودھ رہے گا پیشاب پیشاب رہے گا کیوں مٹھے پیگ میں آکھیا سی تو انو مانگا پوسی اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے جس کا جی چاہتا ہے انڈے دینا شروع کر دیتا ہے جس کا جی چاہتا ہے بچے دینا شروع کر دیتا ہے نہیں میں کر رہا ہوں تو تاج کمپنی دا ہے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یار خدا کا خوف کرے اللہ کے بندو اور انہی کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے توجہ ہو تو سناواں آپ فرماتے ہیں یہ جو صلح کلیت والے ہوتے ہیں نا یہ وہ منافق ہوتے ہیں نہ اہل سنت میں عزت بنا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ رفض و خروج کے ایوانوں میں اپنی عزت بنا سکتے ہیں پکی پکی وہ صرف ان کو ٹیشو کے پیپر کے طور پہ رکھتے ہیں آنا انہوں آپا ورتنا ہے بس لیکن ورت دے بھی واش روم دے وچ ہیں ایتھے نہیں یہ ان کا علاج ہی یہ ہے یار اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا دشمن احمد پہ شدت یہ تو حالات نہیں اجازت دیں دے جی میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کہنے لگے آپ کی کتابوں میں بس اوقات بہت سخت جملے ہوتے ہیں تو بعض لوگ نہیں پڑھتے فرمایا کاش کہ اجازت ہوتی کہ احمد رضا تلوار اٹھا لیتا اور ان گستاخوں کے میں سر اتار کے رکھ دیتا لیکن اگر وہ مجھے اجازت نہیں ہے تو کیا قلم نہ اٹھاؤں سمجھ آ رہی ہے ہمیں وہ اجازت ہوتی تو ہم بتاتے ان کو کہ تم یہ کیا بدماشیاں کر رہے ہو لیکن کیا زبان گونگی ہو جائے یہ لنگر حسین دا کھاتا ہے حلال تک کر کے جا سا سمجھ آئیے آپ حضرات کو فرمایا یہ وہ منافق ہوتے ہیں جو نہ اہل سنت میں عزت بنا سکتے ہیں اور نہ ہی دوسرے گروہ میں کیوں مفتی صاحب کہتے ہیں دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ یار بولی تو ساڑی بولتا ہے لیکن یہ سارا نہیں آیا کیونکہ یہ کفر کی شروع سے عادت رہی ہے نا جب تک تم ویسے نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم پر یہ راضی نہیں ہوتے تو یہ راضی تم پر کوئی نہیں ہوتے جانے والو بڑے ہاتھ چماتے ہو سانو ہار پایا
نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. میں آ پتر تو ہار سمجھدا پیا ساڈے نزدیک لتراں دا ہار ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. یہ لتراں دا ہار ہے کتے بولے چ نہ رمی میرا چان. ٹھیک ہے. اور جب ادھر آتے ہیں تو سنی کہتے ہیں تو بے غیرت ہو گیا فلاں جگہ. پھر کہتا ہے کہ مجھے بے غیرت کہہ دیا, میں تو فلاں ہوتا ہوں, میں تو فلاں کا پتر ہوں. بھی تو فلاں دا پتر ہے تو تینوں شریعت کی چھتری سے نیچے نکل کے اوتے بیٹھے گا. نہیں بیٹھ سکتے ہو. شریعت سب پہ حاکم ہے, مہربانی کرو. فرمایا یہ وہ منافق ہوتے ہیں دونوں طرف ان کی کوئی عزت. اور آج دیکھ لو ان کی عزت کیا ہے. اب کہتے ہیں ہمیں سنی نہیں بلاتے. تو میں کہا سنی بندے دے پتراں نو سد سن, تواڈے ورگے منافقاں نو کیوں سد دین, کیوں بلائیں مجھے بتاؤ نا جی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر. یہ پتہ کون لوگ ہوتے, ادھر دیکھیے. اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں. آپ اس دفعہ جو رافضیوں کے ایوان میں یہ گئے عروۃ الوثقیٰ میں, وہاں کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں بے غیرتوں کی. ان کی تقریروں سے لگتا نہیں تھا کہ یہ سنی بول رہے ہیں. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ سنی نہیں ہے رافضی ہیں, لیکن انہوں نے ثبوت دیا, صحابیوں پہ تنقید کی. ایک بے غیرت کو میں دیکھ رہا تھا سر تو ٹوپی لا کے انہاں طرح بیٹھا تقریر. لعنت تیرے تے گوڑیا, تانوں شرم تے حیا نہیں آوندی. آپ کبھی مگر مچھ کے خصائص پڑھے نا, توجہ ہے تو سنا دوں آپ کو ایک بات, آخری بات ہے. مگر مچھ جو چیز کھاتا ہے نا جی, وہ اس کا مقام اخراج کوئی اور نہیں ہے, وہ منہ سے ہی نکالتا ہے. یعنی اس کی دبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاخانے کی جگہ نہیں ہے, جو کھاتا ہے منہ ہی کرنا ہے. لیکن جدو یہ کھا لیندا ہے نا تے موڑ دی اکھی چوں آنسو آوندے نے. اسی کو کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو. یہ جب کھاتے ہیں نا تو بڑا روتے ہیں, ہم اہل بیت کی محبت میں, ہم سیدہ کی محبت, ہم فلاں کی محبت. لیکن وہی کتے جب سٹیجوں پہ آتے ہیں حضرت امیر معاویہ نو پہ جاندن. میں کہا یہ دیکھو رافضیوں کا مال تم نے کھایا, تمہارا بھی دبر سے نہیں نکلا, منہ سے نکلا, تے ہوں روندے ہو بے غیرتو. نہیں بولو گے, تم لوگ نہیں بولو گے, تواڈے بس دی گل نہیں ہے. یہ ہیں وہ مگر مچھ, اور یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں, لیکن ہم ہیں محبت والے. میں روح البیان دیکھ رہا تھا تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی. فرمایا یہ جو کھجور کا درخت ہے نا, یہ دوسری کھجور سے محبت کرتا ہے. ہاں ہاں, فرمایا جس سے محبت کرتا ہے یہ اس کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا. فرمایا جو تھوڑا جا وچ وتھ پہ جائے نا, وتھ, تو فرمایا یہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پھل بھی کم ہو جاتا ہے. تو بزرگوں نے لکھا پھر اس کی کیسے اس کو غذا دی جائے. فرمایا یا تے او دے نال رسی بن کے اے دے نال چ بنو, یا پھر وہ یہ کھا بڑھ جائے ایک پتا تروڑ کے دنال چ بنو. فرمایا موڑ پھل دیندا ہے آدھا ہے, یار نہ صحیح, یار دی کوئی شے ہی صحیح. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, انے نو کہ دی سی ویتی ہو کی ویکھ لو, ترجمہ کر دیا ہے میں نے. اہل سنت پکے ہو جاؤ, پکے رضوی بن جاؤ. آج کل یہ فتنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں بریلوی نہ کہو. بریلوی میں تے مینوں آکھ اللہ دے آپ بندیا, ایڈا ہی تکلف کرنے دی کیڑی لوڑ ہے. سانو پہلو پتا سی تے 4 سال ہو گئے آدھے پہ بھی تہاڈا بریلویاں والا ایک کام نہیں رہ گیا, وڈ کے ہوتے ساڈے اکھیں دا نور ہویا. اور ایسے بندوں کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں جیڑا اپنے دادے دا نہ بن سکیا, ساڈا کیویں بنے گا. آواز اوکھی آ گئی ہے, اوکھی آ گئی ہے. اس واسطے جا تو سائڈ تے ہو. ہاں, ہمارا یارانہ کسی اور سے ہے, ہم ٹھگوں سے نہیں رکھتے. اللہ کریم ہم سب کے حال پر فضل فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.